انتقال کر جاتے ہیں تو کیا ان کے انتقال کے بعد ان کی قبروں پہ جا کے ان کے مرید کچھ صحبت شیخ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان کی صحبت مرشد کا نفع لے سکتے ہیں؟ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ بالکل، یہ تو ان کی اپنے شیخ مرشد یا بھی کوئی بھی ولی کامل اس کی قبر پہ جا کے مراقب ہونا چاہیے۔ اور یہ مراقب ہوتے ہیں۔ اچھا، سنت طریقے سے وہاں جائیں اور جو شریعت اجازت دی اسی طرح سلام کریں۔ سلام کرنے کے بعد وہاں بیٹھ کے مراقبہ کرتے ہیں، وہ بیٹھے مراقبہ کر رہے ہیں اور ان کی روح کے ساتھ اپنی روح کو ملا کے اور مراقبہ کر کے کسب فیض لے رہے ہیں۔ بعض جو ہے وہ کشف قبور کے اگر ماہر ہوتے ہیں وہ کشف قبور بھی کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ولی کامل کس شان اور حال کے اندر وہاں نظر آ رہا ہے، اللہ ان پہ منکشف کرتے ہیں۔ لیکن کسب فیض کے لیے وہ پیر مرشد کی وہاں جو ہے وہاں بیٹھ کے جو ہے کسب فیض کرے، نیت کرے کہ انوارات اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے مجھے پہنچائیں، ان کی توجہات ملے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہاں قبر میں وہ شیخ تو آپ کو دیکھتا ہے، آپ کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے، تبھی تو آپ السلام علیکم کرتے ہیں۔ جی بالکل، جواب نہیں دے تو سلام کیوں کرتے ہیں بھائی؟ تو اس کا مطلب جواب بھی دیتا ہے، وہ ہم سن نہیں سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، جی کیونکہ دیکھو یہ کرامن کاتبین یہ دونوں زندہ فرشتے موجود ہیں نا۔ اب اس کو میں کہوں گا السلام علیکم، تو نے سنا جواب بھی دے دیا، لیکن ہمیں وہ شعور نہیں ہے اس لیول کا ہم ان کے جواب کو سن سکیں۔ بے شک ہے تو اسی طریقے وہی والی بات ہے، وہ لوگ جو دھوکہ دیتا جی قبر کے تو سنتے کہاں ہیں، آپ السلام علیکم کرتے ہیں، خام کو سنتے کہاں، مر گیا بھائی وہ تو ہے۔ تو بھائی وہ سنتے ہیں جواب بھی دیتے ہیں، اور نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں عمر، لیکن تم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ اس کی موٹی سی مثال میں دیا کہا تو کرامن کاتبین یہ سنتے بھی ہیں، آپ السلام علیکم کریں اور بھی زندہ ہونے کے آپ قائل ہیں، ان کو تو آپ مردہ بھی نہیں مانتے، جی زندہ ہے السلام علیکم، انہیں جواب دیا یقیناً۔ جی ہم سننے کا وہ شعور ہمارا نہیں ہے۔ جی بالکل، ایون اگر کوئی چیز گم ہو جائے، لوگ کہتے ہیں اچھا اگر چیز گم ہو جائے فرشتے سے پوچھو، آپ فرشتے سے پوچھو یار میری اینک کہاں ہے، پوچھو، اسے بتا بھی دیا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کا شعور ہمیں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں ہے کہ اسے نہیں بتایا۔ جی تو اس لیے یہ کہنا کہ قبر کے اندر یار وہ مر گیا یار، یہ درباروں پہ داتا گنج بخش کے دربار پہ یار لوگ بیوقوف بن رہے ہیں، بابا فرید گنج شکر کے دربار پہ بیوقوف بن رہے ہیں، وہاں سے کیا ملنا ہے بھائی؟ وہ عمران خان جو ہے بابا فرید کے دربار پہ چلا گیا، کیا بابا فرید وزیر اعظم بنا دے گا ان کو؟ وہ وہاں جو مجاور بیٹھے ہیں وہ نہ وزیر اعظم بن جاتے اب تک؟ بالکل، یہ بات ہوئی تھی نا۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ اچھا اگر یہ بات ہے آکسفورڈ میں پڑھنے سے وزیر اعظم بنتے ہیں تو سارے آکسفورڈ والے وزیر اعظم کیوں نہیں بنے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اب تو وزیر اعظم جب بن گیا عمران خان تو پھر اب آپ کو مان لینا چاہیے کہ بابا فرید گنج شکر نے کوئی تصرف کیا ہے۔ بالکل ماشاءاللہ، کیونکہ یہ تو اب تو مانو کہتا جی وہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی اتنی کرامتیں ہیں اور امریکہ نے حملہ کر دیا عراق پہ، کہاں گیا پیرا آپ کا پیران پیر؟ لوگوں نے مذاق اڑایا، استہزاء اڑائی کہ کہاں کے پیران پیر، اب آگے بچاتا کیوں نہیں ہے؟ تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ بھائی پیران پیر کا نمبر تو بعد میں آتا ہے، اللہ کو تو آپ مانتے ہیں نا، اللہ تو ہے، اللہ نے کیوں نہیں بچایا؟ زبردست سوال۔ اگر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے پیران پیر نے نہیں بچایا تو اللہ نے کیوں نہیں بچایا؟ اللہ کو تو قدرت ہے۔ اب آپ اس کا جواب دے دیں کیونکہ آپ اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ نے کیوں نہیں بچایا؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس مسلط کی وجہ سے اللہ نے نہیں بچایا اسی مسلط کی وجہ سے پیران پیر بھی نہیں آ گیا ہے، پھر آپ کیا کہیں گے؟ بالکل ٹھیک۔ تو یہ اصل میں اولیاء اللہ کا مذاق اڑانا، یہ لوگ اس کو بہت بڑا دین و تقوی سمجھتے ہیں، لیکن وہ انتہائی ضلالت اور گمراہی کی گڑھوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، جن کے دماغ جو ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ہو چکے ہیں، مورے لگ گئی ہیں۔ بالکل۔ تو کہتے جی پیران پیر کیوں نہیں آیا جی، اور جی بم گرا دیا مینار گر گئے، بم گرا دیا امریکہ نے کر دیا۔ تو لیکن اب میں کہتا ہوں اب بتاؤ امریکہ کا وہاں کیا حال ہے؟ اس کا مطلب پیران پیر نے کوئی تصرف کیا تھا نا، جی اللہ کی مشیت وہاں کام آئی نا۔ تو پیران پیر کی کرامت اب آپ مان جائیں کہ پیران پیر پھر ایویں نہیں ہے بھائی کہ امریکہ کو وہاں سے واپس ہی آنا پڑا، اس کا مطلب پیران پیر نے اچھی طرح وہاں گھما کے واپس کیا، اب آپ کرامت مانے نا۔ تو لیکن بات وہی ہے، کریڈٹ دینے کا حوصلہ نہیں ہوتا، بک بک کرنے کا انسان کو حوصلہ ہے، لیکن کریڈٹ دینے کا حوصلہ سیکھو۔ اس لیے اگر آپ نے بک بک کی ہے اور آپ کی بک بک غلط ثابت ہو جائے تو پھر آپ کریڈٹ بھی دیں کہ یار واقعی بابا فرید گنج شکر کے دربار پہ عمران خان گیا تھا، تو یار اس کا مطلب ہے واقعی اولیاء اللہ کی دعائیں توجہ کام کرتی ہے، وزیر اعظم بن گیا نا۔ پھر بالکل اس وقت بڑے ٹھٹے اڑائے تھے کہ یار وہاں جا کے کیا ملے گا، ایسے وزیر اعظم بنتے بنا۔ اب بتاؤ، اب مانے آپ ان کی کرامت کو؟
اور یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے اب مانو امریکہ واپس آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. تو اس لیے جو دنیا سے چلے گئے بزرگ وہ ان کے وہ تصرفات کرتے ہیں. اس لیے لکھا حضرت قیوم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو بزرگ دنیا سے چلے گئے وہ جو ہے عجیب بات لکھی ہے, فرمایا کہ وہ ناقص کو کامل تو نہیں کر سکتے لیکن کامل کو اکمل بنا سکتے ہیں روحانی توجہات کے ذریعے سے. اللہ اکبر. ہاں, کامل کو اکمل بنا سکتے ہیں یعنی روحانی توجہات کے ذریعے سے. اور میرے دادا پھر قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں مجھے زندہ جو بزرگ ہیں ان سے اتنا زیادہ کسب فیض نہیں ہوا جتنا دنیا سے گزرے وہ سے فیض ہوا. کیونکہ فرمایا میں نے سب سے پہلی کتاب عالم بننے کے بعد جو لکھی ہے وہ لکھی تاریخ مشائخ چشت. اچھا, وہ پہلی کتاب میری وہ پہلی تصریف ہے. وہ سارے مردہ جو گزرے بزرگوں کے احوال لکھے تھے میں نے. فرمایا کہ وہ احوال میں نے کیا لکھنے تھے, اللہ تبارک و تعالی نے اس سارے گزرے اولیاء اللہ کا مجھے فیضان عطا کر دیا. اللہ. اور اس سے جو مجھے نفع ہوا ہے زندوں سے اتنا نفع نہیں ہوا جتنا ان مردوں سے نفع ہوا, اور آج وہ قطب العالم بنے, سبحان اللہ, قطب العالم کے مقام پہ فائز ہوئے. جی بالکل. اس لیے یہ وہ حقیقت کی نگاہ ہے, یہ اہل ایمان کو کھول لینی چاہیے قبل اس کے کہ جنازے اٹھنے لگیں. یہ کھول لو آنکھیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ روحانی دنیا کیا ہوتی ہے, یہ معرفت کے دروازے ابواب کیا ہوتے ہیں, یہ مزہ ہی الگ ہے, یہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے. لہٰذا اعتراض اور ٹانٹنگ کرنے